میرے کام آ گیا. شعر بطور خاص ہے, آگے سے لے کے پیچھے تک توجہ. کہ فرش والے پڑھے جھوم کر, عرش والے کہے لب بلب. فرش ویسے تو پورا بھارت سنگیت میں ہے, لیکن بنگال میں سنگیت کی ریت زیادہ ہے. کیا بات. یہاں گیت بھی ہے, میت بھی ہے, پریت بھی ہے, سنگیت بھی ہے. اور سنگیت کے بغیر یہاں کوئی ریت نہیں. ہمارے مراد آباد کے جناب پرواز صاحب, اختر پرواز صاحب نے بہت ہی حق پروازی کے ساتھ, خوش الہانی کے ساتھ نعت پاک پیش کی, منقبت پیش کی. میرا بھی رگے ترنم جو ہے تھوڑا پھڑپھڑا رہا. میں بھی حضور کا ایک ادنا سا ناطخہ ہوں. میرا بھی خمیر کہیں نہ کہیں ترنم ہی کی مٹی سے گوندا گیا ہے. ایک بڑی مشہور زمانہ نعت جسے ہمارے اس گنگا جمنی تہذیب کے مسلمان بہت پسند کرتے ہیں, اس لہجے کو, کیونکہ آج کل تو پاکستانی لہجہ پھیلا ہوا ہے. یہ پاکستانی نہیں, خالص ہندوستانی ہے, زبان نورانی ہے. آپ کو سمجھ میں آ جائے تو اللہ کی مہربانی ہے, اور جب اللہ کی مہربانی ہوتی ہے تو سمجھنے میں بہت آسانی ہوتی ہے. کیا بات ہے. جب آپ کا موڈ اتنا بنا ہوا تو ایک بات کہوں, اجازت ہے. جب آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی تو ان لوگوں کو بہکانے میں بڑی پریشانی ہوگی. مسکرا کے جب فریش ہوئے ہیں, ہے بڑی قدیم بڑی پرانی نعت, لیکن آج میرا موڈ بن رہا ہے کہ میں اسی کو پڑھوں, اسی سے سلسلہ شروع کرتا ہوں. آئیے بارگاہ رسالت والے رسالت میں جھوم جھوم کر پوری وفاداری, مکمل ذمہ داری, اور آج کل کا ماحول دیکھ کے کہوں تو پوری ایمانداری کے ساتھ ہدیہ درود پیش کر لیں اور پڑھیں اللہم صلی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا. مطلع نظر کر رہا ہوں, توجہ ہے آپ لوگوں کی, پیچھے والوں کی بھی ماشاءاللہ. بے قراری بے قراری بے قراری تھی نیند آ گئی. بے قراری کیا ہو رہا بھائی؟ اچھا, پانی کا پیٹ بھر گیا لگتا ہے. چلیے آپ بے قرار نہ ہو, سنیں. بے قراری تھی نیند آ گئی, لب پہ جب کا نام آ گیا, آ گیا. بے قراری تھی نیند آ گئی, لب پہ جب ان کا نام آ گیا. بے قراری تھی نیند آ گئی, لب پہ جب ان کا نام آ گیا. بے قراری تھی نیند آ گئی, لب پہ جب ان کا نام آ گیا. ذکر احمد ذکر احمد ذکر احمد سکون کے لیے کس طرح میرے کام آ گیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور نورانی میاں صاحب کی بلا, نعرہ تکبیر. ذکر احمد سکون کے لیے سبحان اللہ, سبحان اللہ. کس طرح میرے کام آ گیا. شعر بطور خاص نظر کر رہا ہوں, بالکل میلادی رنگ میں ڈوبا ہوا شعر ہے, توجہ ہے نا. کہ وہ مہک وہ چمک وہ دمک جس پہ قربا خو جن و ملک
وہ مہک وہ چمک وہ دمک جس پہ قربا ہو جن و ملک آمین لائے نہ لے گھر میں حسن تمام آ گئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان مخدوم پاک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت راہ میرے کام آ گیا شعر بطور خاص ہے آگے سے لے کے پیچھے تک توجہ کہ فرش والے پڑھے جھوم کر عرش والے کہے لب بلب فرش عرش والے کہے لب بلب مصطفیٰ جان رحمت پہ جب مومنوں کا سلام آ گیا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان مخدوم پاک حضور غازی ملت حضور تاج العلماء سبحان اللہ سبحان اللہ مصطفیٰ جان ابھی بہت محنت کرنا ابتدا عشق ہے روتا ہے کیا آگے دیکھ لو ہوتا ہے کیا ابھی ذرا اپنا اسٹیمنا بچائے رکھو بہت محنت کرنا ذکر احمد سکون کے لیے ہے کس طرح میرے کام آ گیا ذکر احمد اور اس شعر پہ بطور خاص ایک تاریخی شعر ہے اور اس میں ایک پیغام چھپا ہے اللہ کرے وہ پیغام سب کے حوالے ہو جائے توجہ چاہوں گا کیا ہے اتہاس کیا کہتا ہے کہ جب عمر بن خطاب کو نور وحدت ملا آپ سے جب عمر بن خطاب کو نور وحدت ملا آپ سے دو جہاں کی ملی نعمتیں دل میں جب احترام آ گیا سکون کے لیے ہے کس طرح میرے کام اب میدان محشر کو ذہن میں رکھا نفسی کا ماحول جانے والے حضرت آدم صفی اللہ کے پاس جناب نوح نجی اللہ کے پاس حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے پاس حضرت عیسیٰ کلمت اللہ و روح اللہ کے پاس علیہم السلام ان کے پاس جائیں گے مگر سب کہاں بھیجیں گے سب جانتے ہیں ان کی بارگاہ میں بھیجیں گے جن کے لیے یہ پوری بزم سجائی جائے گی جن کے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا مقام محمود پہ ہوں گے پورے منظر کی میں نے مختصر لہجے میں منظر کشی کرنے کی کوشش کی ہے توجہ چاہوں گا اور انبیاء کے اسماء کیونکہ زیادہ ہیں اس لیے میں نے ان کے اوصاف حمیدہ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے توجہ چاہوں گا کہ وہ صفی خلیل و نجی وہ ذبیح و کلیم و مسیح وہ صفی خلیل و نجی وہ ذبیح و کلیم و مسیح اذهبوا کہے کہ سب نے کہا ارے مجھ کو چھوڑو امام آ گیا سبحان اللہ
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، پیغمبر اسلام، فیضان مخدوم پاک، نعرہ تکبیر۔ آئیے تیزی کے ساتھ آخری شعبے سے، اور بھی اشعار ہیں، دامن وقت کو بھی دیکھنا ہے، اس کی گنجائش کو بھی دیکھنا ہے، آپ سردی میں بیٹھنے کی آزمائش کو بھی دیکھنا ہے، اس خوبصورت نمائش کو بھی دیکھنا ہے۔ توجہ چاہوں گا، تیار ہیں نا آپ لوگ؟ آخری شعر اور حاصل کلام شعر ہے، بھارت میں پڑھ رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ کل بھی یہ غریب نواز کا تھا، آج بھی غریب نواز کا۔ پہلے یہ صرف راجہ کا بھارت تھا، اب صرف خواجہ کا بھارت۔ اسی لیے جب کوئی اکڑتا ہے تو غریب نواز اس کو بدل دیتے ہیں۔ توجہ چاہوں گا، آگے سے لے کے پیچھے تک دیکھیے گا۔ ذکر احمد سکون کے لیے ہے، کس طرح میرے کام آ گیا۔ توجہ رہے علماء کرام کی کہ وہ مدینے سے پھوٹی کرا آئی سنجر سے اجمیر کو۔ میں جانتا ہوں اردو آپ کی بھاشا نہیں ہے، لیکن آپ سمجھیں گے نہیں، ایسی میری آشا بھی نہیں ہے۔ پوری توجہ کے ساتھ کہ وہ مدینے سے پھوٹی کرا آئی سنجر سے اجمیر کو، ارے ہر طرف میں کدے کھل گئے، ہر طرف میں کدے کھل گئے، سب کے ہاتھوں میں جام آ گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء، حضور سید نورانی میاں صاحب قبلہ، فیضان اولیاء کرام۔ ہر طرف میں کدے کھل گئے، خانقاہی نظام آ گیا ذکر۔ اور یہ مقطع ہے، اور لکھنؤ کے شعراء نے کہا کہ یہ پورا کلام جو ہے اگر یہ مقطع نہ ہوتا تو ادھورا ہوتا، یعنی یہ حاصل کلام بن گیا۔ بڑی عجیب و غریب تمنا ہے، خاص کر پہلے مصرے میں ذرا توجہ سے سنیے گا اور خاموشی سے سنیے گا، کوئی نتیجہ نہ نکالیے گا، کیونکہ پہلے مصرے کا عطف دوسرے مصرے پر اور معطوف علیہ میں مغایرت ہوتی ہے، اردو میں حرف عطف جو ہے وہ اور ہے، اور یہی اور قابل غور ہے، اس لیے اور سے پہلے کوئی پریڑام، کوئی رزلٹ نہ نکالیے گا، سنیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ پہلا مصرع سن کے کہیں یا اللہ یہ کون سی تمنا ہے، لگتا ہے یہ نورانی میاں کی اپنی ان کی کوئی خاص تمنا ہوگی، ہماری تو نہیں ہے، لیکن میرا وجدان کہتا ہے، یقین کہتا ہے کہ دوسرا مصرع آپ کے کان تک پورا پہنچے گا بھی نہیں، آپ سب کہیں گے حضرت یہ صرف آپ کی نہیں ہم سب کی تمنا ہے۔ اس لیے پہلے مصرے کا عطف دوسرے مصرے پہ ہے، تو جب تک دوسرا مصرع پورا نہ سن لیں بولیے گا نہیں۔ تیار ہے نا آپ لوگ؟ مقطع ہے تخلص نور ہے، جو جس معنی ملے اس کا حسن زن ہے۔ توجہ، تمنا کیا ہے کہ نور محشر میں اٹھے اس طرح، بیڑیاں ہو پڑی پاؤں میں، نور محشر میں اٹھے اس طرح، بیڑیاں ہو پڑی پاؤں میں، اور آقا اور آقا اور آقا کہے چھوڑ دو یہ تو میرا غلام آ گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء، فیضان مخدوم پاک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نور محشر میں اٹھے اس طرح، بیڑیاں ہو پڑی پاؤں میں، اور آقا اور آقا اور آقا کہے چھوڑ دو یہ تو میرا
آ گیا بے قراری تھی نیند آ گئی لب پہ جب ان کا نام آ گیا. اب میں نے آپ کو یو پی کا لہجہ سنایا ہے تو آپ